بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو کہلانے والے معروف اداکار وحید مراد عروج دیکھنے کے بعد زوال کی جانب گامزن ہوئے تو فلم سازوں نے انہیں کاسٹ کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے خود کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام ہیرو تھا۔ اس فلم میں انہوں نے ڈبل رول ادا کیا، لیکن فلم مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کا پراسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے 2 برس بعد فلم مکمل کر کے ریلیز کی گئی تو اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وحید مراد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان پر یہ وقت بھی آئے گا کہ فلم ساز اور ہدایت کار ان سے نگاہیں چرانے لگیں گے اور ان کو فلموں میں کاسٹ کرنے سے انکاری ہو جائیں گے۔ دراصل بیشتر فلم ساز یہ مان چکے تھے کہ اب وحید مراد کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہی ہیرو تھا جو چاکلیٹی کہلاتا تھا، جو جہاں جاتا پرستاروں کا ہجوم لگ جاتا۔ صنف نازک تو اس کی ایک ایک ادا کی دیوانی ہوا کرتی تھی۔ نوجوان نسل یہ جاننے کے لیے بےتاب رہتی تھی کہ یہ خوبرو اور پرکشش ہیرو جو پاکستانی فلموں کا پہلا سپر سٹار کہلایا کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے۔ عالم یہ تھا کہ بیشتر نوجوان تو ان کا ہیئر سٹائل کاپی کرتے تھے، لیکن پھر وقت نے ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ وحید مراد کی ایک کے بعد ایک فلمیں فلاپ ہونا شروع ہوئیں تو فلم ساز انہیں کاسٹ کرنے سے انکاری ہو گئے۔ 80 کی دہائی تک آتے آتے وحید مراد کی بیشتر فلمیں بری طرح ناکامی سے دوچار ہونے لگی تھیں۔ فلم نگری میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے وحید مراد نے انوکھا داج اور ووٹی جی جیسی پنجابی فلموں میں بھی کام کیا، لیکن ناکامی کے سائے ان کے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ بدقسمتی سے اسی دوران وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئے جس نے ان کے چہرے کا ایک حصہ بری طرح متاثر کیا۔ حالانکہ انہوں نے مہنگی پلاسٹک سرجری کروا کر اپنا پرانا چہرہ پھر سے پا لیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں جھول رہ گیا تھا۔ تبھی تو فلم ساز ان پر سرمایہ لگانے پر تیار نہیں تھے اور اسی بات نے انہیں خاصا دل برداشتہ بھی کر دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد انہیں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اصل طاقت آپ کی اداکاری نہیں بلکہ چہرہ ہے۔ چنانچہ کراچی سے تعلق رکھنے والے فلم ساز اور فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کے اکلوتے اور لاڈلے صاحبزادے وحید مراد نے زندگی کا ایک کٹھن فیصلہ کیا۔ ناکامی اور مایوسی کے اس موڑ پر انہوں نے اپنی فلم بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وحید کے لیے فلم سازی کے میدان میں کودنا کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اس شعبے میں خود کو منوا چکے تھے۔ لاہور کے نگار خانوں میں تب سب نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا جب انہیں معلوم ہوا کہ وحید مراد فلم ہیرو کے لیے فلم سازی کر رہے ہیں جس کی کہانی ان کی ہے اور وہ خود اس میں ڈبل رول میں ہوں گے، جبکہ ان کی ہیروئنز بابرہ شریف اور ممتاز ہوں گی۔ وحید مراد نے ہیرو کے لیے ہدایت کار کے طور پر اقبال یوسف کا انتخاب کیا تھا۔ وحید کی فرمائش پر ندیم اس فلم میں بطور مہمان اداکار جلوہ گر ہونے پر بھی رضامندی ظاہر کر چکے تھے۔ صرف ندیم ہی نہیں، تالش، لہری، اسلم پرویز، الیاس کاشمیری، شاہد اور علی اعجاز تک نے اپنے پرانے دوست وحید مراد کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیتے ہوئے ان کی فلم میں بطور مہمان اداکار اپنی جھلک دکھائی۔ وحید مراد کو یقین تھا کہ ان کے چاہنے والے ہیرو نامی فلم میں ان کے ڈبل رول کو پسند کریں گے، کیونکہ ان میں سے ایک رول شریف آدمی کا جبکہ دوسرا برے انسان کا تھا۔ فلم کی عکس بندی تیزی سے جاری تھی، لیکن اس دوران ان کی اہلیہ سلمہ مراد بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنوں کی بے رخی اور بے وفائی کا غم وحید مراد کو اندر ہی اندر ختم کرتا جا رہا تھا۔ وحید مراد ہمت ہار بیٹھے اور لاہور چھوڑ کر مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گئے، جہاں کے فلم ہیرو کی عکس بندی ہو رہی تھی۔ وحید مراد اس فلم کو اپنی بقا کی آخری جنگ تصور کیے بیٹھے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیجا ذہنی دباؤ نے وحید مراد کو کچھ زیادہ ہی پریشانی کا شکار کر دیا تھا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وہ خاصے ڈپریشن زدہ ہو چکے تھے۔ وحید مراد کی کوشش تھی کہ اپنی فلم کو کامیاب بنا کر وہ ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کر دیں جو کہتے تھے کہ وحید مراد کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ فلم مکمل ہونے سے پہلے ہی 23 نومبر 1983 کو وحید مراد پراسرار حالات میں نیند کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کر لی تو کسی نے کہا کہ انہیں زہر دیا گیا، تاہم وحید کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ اس مرحلے پر سلمہ مراد نے شوہر کے اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس مرحلے پر ان کی رہنمائی کے لیے فلم سٹار محمد علی آگے بڑھے، ڈپلیکیٹ کا کردار ادا کیا۔ ہیرو نامی ادھوری فلم مکمل کرنے کے لیے وحید مراد کے ڈپلیکیٹ اداکار کا استعمال کیا گیا۔ 2 برس بعد جب یہ فلم نمائش پذیر ہوئی تو اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور کراچی اور حیدرآباد میں سلور جوبلی مکمل کر کے وحید مراد کا یہ دعویٰ ثابت کر دیا گیا کہ ان کا دور ابھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن افسوس کہ اپنی یہ کامیابی دیکھنے کے لیے وحید مراد اس جہان فانی میں موجود نہ تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।